الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي ولكن خلفا فيكثرون أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے۔ ہواؤں کا رخ بتا رہا ہے ضرور طوفان آ رہا ہے۔ کشتی والو نگاہیں رکھنا، اٹھی ہیں موجیں کدھر سے پہلے۔ یہ ممکن ہے یکایک روک دے گردش زمیں اپنی، یہ ممکن ہے یکایک ٹیک دے سورج جبیں اپنی، مگر ممکن نہیں کہ ہم پیچھے کو ہٹ جائیں اگر عزم مصمم سے کسی نقطے پہ ڈٹ جائیں۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ تو اللہ نے فرمایا عزم، جب تم پکا ارادہ کر لو فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ محترم و معزز علماء کرام، ائمہ اعظام اور حفاظ کرام، اس وقت یعنی آج 13 مارچ 2023 بروز پیر شیموگا ضلع مجلس تحفظ ختم نبوت شیموگا کے زیر اہتمام جو پروگرام ہو رہا ہے، مسجد، کیا نام مسجد کا؟ ہاں، مسجد باندیڑ، اور محلہ، ارے بولو محلہ، کون سا محلہ ہے؟ ہاں، تو ختم نبوت ایک عنوان ہے، پھر قادیانی فتنے کا سد باب کہ ہم قادیانیوں کو کیسے دعوت دیں، سمجھے۔ اب یہ جو ایک طویل مضمون ہے، مختصر پوائنٹس، مختصر باتیں، ضروری باتیں، اہم باتیں آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ پھر بعد رمضان بھی چند مہینوں کے بعد پھر آپ لوگ خصوصی کیمپ رکھیں، تفصیل سے بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے، سب سے پہلے ختم نبوت کیا ہے، خود بھی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر دوسروں کو سمجھانا ہے۔ ختم نبوت کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب
سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے، اور غلط فہمی جو عوام میں ہو رہی ہے اس کو علماء خاص طور سے دور کرنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، جس پر خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اس فتنے کی سرکوبی کی جس نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا۔ سمجھے؟ تو آپ حضرات خاص طور سے سمجھنا ہے اور پھر دوسروں کو سمجھانا ہے۔ تو پہلی بات شروع کی جا رہی ہے ختم نبوت کا عقیدہ، یہ مسئلہ، اس کی صحیح تعریف، صحیح مطلب ہر مسلمان جاننا ضروری ہے۔ اب اتنا تو معلوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بھئی آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اب جو مشہور ہے ہمارے لوگوں میں، بھئی آخری نبی کا کیا مطلب؟ تو بولیں گے کوئی نبی ہمارے نبی کے بعد نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب ان کو یہ سمجھانا کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے، آخری نبی کا صحیح مطلب کیا ہے، اس لیے کہ قادیانی لوگ خاص طور سے سوال کرتے ہیں، اور یہ آڈیو قادیانیوں تک بھی پہنچایا جائے گا، ان کو بھی سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، کئی سالوں سے دے رہے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو اگر یہ صحیح مفہوم، صحیح مطلب یہ لوگ سمجھ جائیں گے اور ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں یہ لوگ سمجھ جائیں گے تو اب یہ مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ارے آخری نبی کا مطلب 1400 سال سے جو سمجھا جا رہا ہے، آخری نبی کا مفہوم 1400 سال سے، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام 1400 سال سے جو مطلب سمجھتے آ رہے اس مطلب سے ماننا ضروری ہے، ورنہ آخری نبی ہم بھی مانتے، بلکہ قادیانی بھی بولتے، آخری نبی ہم بھی مانتے بلکہ شکیلی بھی بولتے، آخری نبی ہم بھی مانتے بلکہ شیعہ رافضی حضرات بھی بولتے، آخری نبی ہم بھی مانتے بلکہ دیندار انجمن والے بھی بولتے، سمجھے؟ اب پریشان ہوتی عوام، ارے آخری نبی مانتے بول رہے ہیں، آخری نبی مانتے بول رہے ہیں، اور علماء کرام منبر و محراب سے صدا لگا رہے ہیں کیا؟ دیکھو وہ لوگ نہیں مانتے، نہیں مانتے، قادیانی ختم نبوت کا منکر ہے، شکیلی ختم نبوت کا منکر ہے، اور یہ دوسرے حضرات بھی منکر ہے، کئی سالوں سے آواز لگائی جا رہی ہے، اور پھر وہ لوگ بولتے نہیں نہیں یہ علماء کرام جھوٹ بول رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ہم لوگ آخری نبی مانتے، ختم نبوت کو مانتے۔ اب عوام پریشان ہو جاتی، ارے ختم نبوت کو نہیں مانتے بول رہے ہیں اور نہ مانتے بول رہے ہیں، پھر کیا قصہ؟ اب دیکھو یہ عوام کو آپ حضرات سمجھانا، ارے بھئی زبان سے ختم نبوت کو ماننے کا دعویٰ کیا، کس معنی کر؟ ایک طرف تو آخری نبی، کتاب بھی نکال کے بتا دے قاضی، دیکھو ہمارے حضرت آخری نبی مانتے بولی، اور شروع کی تحریر رہتی، اس میں کیا ہے، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے اس کو میں کافر سمجھتا ہوں، بلکہ قادیانی کی ابتدائی جو دور تھا وہ تحریر لا کے بتا بھی دیتے، بات کی ہیرا پھیری نہیں معلوم، اصل ماجرا یہ ہے۔
اب جتنے لوگ بھی ختم نبوت کے حقیقت میں ایک طرف منکر ہیں اور دوسری طرف وہ دعوے دار بھی ہیں کہ آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کو یہ بتانا دیکھو آپ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی۔ غلط فہمی کیا؟ ختم نبوت جس معنی کر، جس مفہوم کے ساتھ 1400 سال سے سمجھ رہے ہیں اس مطلب سے ماننا ہے۔ بھئی زبان سے دعویٰ کر دیا تو نہیں چلے گا۔ دیکھو اب کیا معنی کیا مفہوم ہے اس کو آپ لوگ غور سے سنو، علماء بھی، ائمہ بھی، حفاظ بھی، سب غور سے سنو۔ اور یہ جمعہ میں درس کی شکل میں، یعنی تیز بیان کی شکل میں نہیں، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، تیز تیز آپ لوگ بیان کرتے دنا دن چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا لایا؟ کچھ بھی نہیں، دال عبداللہ گردھنے میں کہتے ایسا ہوگا۔ ملسا زبردست دھواں بیان کرے مگر کیا بھی سمجھ میں نہیں آیا، ایسا نہیں ہونا، ایسا پوچھنا بول کے عوام سے جمعہ میں بات کر سکتے اردو بیان میں، سمجھ میں آیا یا نہیں آیا بول کے پوچھنا۔ پھر نیائے تو جمعہ کے بعد آپ لوگ پوچھ لو، اللہ کے واسطے پوچھ لو، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کی تقریباً 110 آیات کے ذریعے سے بیان کیا اور نبی نے 220 احادیث کے ذریعے سے، پھر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ سب کا اجماع بھی ہے۔ اب اس سے آپ لوگ اندازہ لگا لو کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اور حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدۃ الطحاوی میں 1200 سال پہلے ہی لکھ دیا۔ دیکھو کیا ہمارے نبی، دیکھو کتنا زبردست پوائنٹ لکھے انہوں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ، دیکھو کتنا زبردست پوائنٹ لکھے حضرت، صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں لکھ رہے ہیں، کلو دعوتن، دیکھیں یعنی ایسا پوائنٹ لکھے 1400 سال یعنی 1200 سال پہلے، سب کو کام آ رہا ہے، اس زمانے کے فتنوں کو بھی کچل دی حضرت، ہر قسم کے، صرف نبی ہونے کا نہیں، ہر قسم کے بول تو قادیانی ایک دعویٰ، دیکھو ذلی نبی، بروزی نبی، تابع نبی، امتی نبی، دیکھو غیر تشریع نبی، غیر مستقل نبی، سب نہیں انہوں نبی ہونے کا نہیں بلکہ ذلی نبی یعنی نبی کا سایہ، بروزی نبی یعنی روپ میں آئے، امتی نبی امتی کی شکل میں آئے، امتی بن کر آئے، دیکھو پھر تابع نبی، نبی کی اتباع کرنے سے نبی کا درجہ ملتا، دیکھو یہ سمجھا دے، نہیں وہ ایسا نہیں، ایسا دعویٰ کرے بھئی آج سے 1200 سال لکھ دیا گیا، ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کفر بالاجماع، بالاجماع کفر، دیکھ لیا آپ نے، ہر قسم میں صرف نبی نے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، یہ حضرت سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے یہ جملہ لکھے، چونکہ ایک سوال ہوگا پھر قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو کیا نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے؟ سمجھ رہے سوال؟ دیکھو وہ حضرت جو لکھے بہت سوچ سمجھ کے لکھے، ہر قسم کے، تو عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ نہیں کریں گے، ورنہ دعویٰ کرے تو ان کا قول ان کے اوپر ہی پڑتا تھا، سوچ سمجھ کے لکھے۔ اور جملہ جو لکھے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب بحیثیت امتی، بحیثیت خلیفہ جب آئیں گے تو وہ دعویٰ نہیں کریں گے، اس کو یاد رکھو، دعویٰ نہیں کریں گے نبی ہونے کا، بلکہ اس زمانے کے
لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَرِفُوهُ، لوگو تم ان کو، کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام، پہچان لینا۔ ان کو آپ آ کر اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں رہے گی عیسیٰ علیہ السلام کو، تم پہچان لینا بولے۔ دیکھو دعویٰ بھی نہیں کریں گے، تعارف بھی نہیں کرائیں گے، وہ اپنا ان کی نشانیاں بتا دیے۔ دیکھو تو اب ختم نبوت کی صحیح تعریف، صحیح مفہوم، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک تو نبی عقائد نصفی میں کیا لکھا؟ دیکھو انسان بعثہ اللہ لتبلیغ الرسالہ، نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو رسالت کی تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں، یعنی جن نہیں ہوتے، فرشتہ نہیں ہوتے۔ اور پھر آپ لوگوں کو معلوم، وہ بھی مردوں میں سے سلسلہ چلا تھا، وہ بھی بند ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ نبی، پھر نبی کے لیے مبعوث من اللہ ایک، معصوم عن الخطا دو، مفترض الطاعہ تین، انسانوں میں آنا، مرد میں وہ تو سلسلہ تو بند ہو گیا، مبعوث من اللہ، مفترض الطاعہ، معصوم عن الخطا۔ یہ اب دیکھو اگر کوئی لفظ نبی کا استعمال نہیں کر رہا لیکن یہ صفات مان رہا، جیسے شیعہ رافضی حضرات 12 اماموں کو مانتے، لیکن کیا درجے میں مان رہے ہیں؟ مفترض الطاعہ، معصوم عن الخطا، یہ تین، پھر مبعوث من اللہ۔ اور ہم لوگ یعنی اسلامی عقیدے میں نبی کا منکر کیا ہے؟ ارے بولو، نبی کا منکر کیا ہے؟ کافر۔ ارے آپ حضرات بولتے رہو، نبی کا منکر کیا ہے؟ کافر۔ تو یہ لوگ 12 میں سے ایک کا بھی انکار کرے تو کافر ہوگا، تو نبی کا درجہ دے۔ صاف صاف لفظ نبی استعمال نہیں کر رہا، لیکن نبی کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھنا ہے ویسا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ جیسے شکیلی لوگ، شکیل کو کیا بول رہے ہیں معلوم؟ مبعوث من اللہ کر رہے ہیں، معمور من اللہ بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر مفترض الطاعہ سمجھ رہے ہیں اس کو، شکیل کو۔ تو اب ظاہر، اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی بول رہے ہیں۔ شیعہ لوگ تو لفظ استعمال نہیں کر رہے، یہ لوگ لفظ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی بول رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو اب دیکھو ختم نبوت کی صحیح تعریف، صحیح مطلب، صحیح مفہوم، جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے نبی بن کے ہے۔ ارے بولو، عیسیٰ ابن مریم پہلے سے نبی بن کے ہے۔ دیکھو چونکہ ان کے یہ قادیانی لوگ عام طور پہ یہی سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ دیکھو ہمارے علماء غور سے سنو، پھنساتے وہ لوگ کیا بول کے، آپ لوگ ایک طرف تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، اور دوسری طرف اخیر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قائل ہیں۔ تو ہم لوگ جواب دیتے ہاں ہم لوگ قائل ہیں بولے، پھر پھنساتا، سوال ڈالتا، بھئی آخری زمانے میں کون آ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں نا تمہارے عقیدے کے لحاظ سے؟ تو جی بولتے، تو پھر اخیر میں عیسیٰ جب آ رہے ہیں تو پھر عیسیٰ کو آخری نبی کیوں نہیں بول رہے تم لوگ؟ تو کیا جواب دیتے ہمارے لوگ، ہم لوگ؟ نہیں، وہ بحیثیت امتی، بحیثیت خلیفہ آ رہے ہیں۔ تو پھر سوال ڈالتا، کیا سوال ڈالتا؟ تو ان کی نبوت چھن جائے گی کیا؟ یہ اتنا بھیانک سوال ہے۔ جی ہاں بولتے کافر ہو جاتے، بولتے کافر ہو گیا، بہت خطرناک سوال ہے، پھنسائے تھے۔ دیکھو
کسی بھی نبی کو اللہ نبی بنانے کے بعد نبوت چھین نہیں لیتا. ان کی نبوت ان کو سلامت رہے گی، لیکن حیثیت ان کی، پوسٹ ان کا امتی خلیفہ کا ہوگا. ان کی نبوت چھین نہیں جائے گی. تو پھر سوال جاتا، تو پھر آخری نبی کیوں نہیں مانے عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ ختم نبوت کی جو تعریف اگر وہ سمجھ لیتا تو یہ سوال نہیں کرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھو اللہ نے نبی جو بناتا تھا، اللہ کا کام تھا، سمجھے، وہ اللہ نے شروع کیا کہاں سے؟ ارے بولو، آدم علیہ السلام. ختم کون کیا؟ اللہ. کہاں کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا. تو شروع بھی اس نے کیا، ختم بھی. لسٹ ختم ہو گئی، لسٹ ختم ہو گئی. اب اس لسٹ میں کوئی کسی بھی آدمی کا، نبی کا اضافہ نہیں ہوگا. اب عیسیٰ ابن مریم کو پہلے ہی نبی بنایا جا چکا تھا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم بحیثیت امتی، بحیثیت خلیفہ، قیامت کے قریب شریعت محمدیہ کے تابع ہو کر جب آئیں گے تو ان کے آنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی دنیا میں آ کر جانے کے بعد ان کو نبی نہیں بنایا جا رہا، وہ تو پہلے سے بن کے. ایک مطلب. دوسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. دیکھو پیدا کا لفظ لایا، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کر ہیں. سمجھے؟ دو ہو گیا. اور بعض لوگوں نے کیا لکھا کتابوں میں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، نیا نبی نہیں آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. پڑھا ہوں گے آپ نے. ہاں، تو یہ نیا کیوں لکھے؟ اس لیے کہ پرانے عیسیٰ ابن مریم آنے والے ہیں. سمجھے؟ اس لیے نیا کا لفظ لکھے. اب ایک اشکال پھر قادیانی پوچھ سکتا، یا اپنے لوگوں میں کوئی جاہل لوگ ہے جس کو سمجھ میں نہیں آیا، ان سوال کر سکتا. کیا بول کے سوال کرتا ہوں؟ یہ نیا نبی نہیں، نیا کا لفظ، پیدا کا لفظ، بنایا نہیں جائے گا کا جو لفظ ہے، یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، بتاؤ بول کے سوال کرتا. سمجھے؟ بہت اہم سوال ہے. اس میں اچھے لوگ پھنس جاتے. ارے قرآن میں صراحتاً بتانا، صراحتاً کیا بول کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت. یقیناً رسالت کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم. دیکھو، فلا رسول بعدی ولا نبی. حالانکہ یہ جملہ نبی بولے تو پہلے جملے سے یہ بات سمجھ میں آ جا رہی ہے نا بھائی. ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت بولتے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جا رہا، عوام کو بھی سمجھ میں آ رہا. رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا بولتے سمجھ میں آ جا رہا. لیکن چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، کھول کے سمجھانا ضروری ہے. اس لیے نبی سمجھا رہے ہیں فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ رسول ہوگا. اب براکٹ میں نہ رسول پیدا ہوگا، نہ رسول بنایا جائے گا، نہ نیا رسول آئے گا. ولا نبی، نہ نبی پیدا ہوگا، نہ نبی بنایا جائے گا، نہ نیا نبی آئے گا. پھر بھی اب یہ محذوب براکٹ میں نکال کے بتاؤ. پھر بھی پوچھتا ہوں نا، ٹھیک ہے محذوب بتا رہے نا، نبی بتائے بلکہ حدیث میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے نا. سوال کر، اس کا جواب سنو، غور سے سنو، یاد رکھو، زندگی بھر پھر دوسروں کو بتانا رہتا ہے. دیکھو یہ کون سوالات کرتے معلوم، جس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا وہ سوال کرتا، یا سر پھرے، یا ہر دھرم، یا ماننے کا جذبہ نہیں سوال کرتے. اگر واقعی ماننے کا جذبہ ہے تو بتائے تو سمجھ جاتا. سنو اب آپ لوگ جواب دینا ہے.
قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ ارے بولو کس نے کہا؟ ارے بولو اللہ نے، اللہ بولا نا۔ ہاں اب بولو، آپ لوگ سب جواب دینا، صحیح جواب دینا۔ غلط جواب دیے تو کافر ہو جاتے۔ سن رہی؟ صحیح جواب دینا ہے اس کا۔ غلط سوال کیا ہے؟ کیا آپ سب لوگ اللہ یا ہم سب لوگ اللہ کے مددگار بن سکتے کیا؟ ارے بولو، ارے بولتے نہیں ہیں آپ لوگ۔ ہاؤ بولے تو کافر ہو جاتے۔ ہاؤ اگر بولے نا ہاں جی ہم اللہ کے مدد بن سکتے بول تو کافر، اسلام سے خارج ہو جاتا۔ کیوں؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ کے ہم کون ہوتے؟ مددگار، مدد کرنے والے، سمجھے؟ اللہ کے تو محتاج مانے تو کافر۔ تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ نہیں ہم لوگ اللہ کے مددگار نہیں بن سکتے۔ ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی مدد کریں۔ اللہ کی ہم کیسے مدد کر سکتے؟ اللہ سب کی مدد کرتا، سمجھے؟ تو اب لا محالہ براکٹ میں کیا لفظ لگاتے؟ ترجمہ قرآن اٹھا کے دیکھ لو، ہر مترجم کیا لکھتا ہے؟ دین کا لفظ لکھتے، دین کا لفظ۔ تب اس کو پوچھنا جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں الزامی جواب۔ ہم سے مطالبہ، ارے میاں دین کا لفظ نکال رہے نا، کیوں؟ ایک دوسرے عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، صحیح مطلب معلوم ہونے کے لیے اس کو دین کا لفظ لانا ضروری ہے، ورنہ اللہ مددگار بن جاؤ۔ ہم کیسا مددگار بن سکتے؟ تو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو اسی طریقے سے سمجھو یہاں بھی لفظ محذوف ہے، لا نبی یا بعدی، بول تو میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا، نیا نبی نہیں آئے گا۔ کیوں نکال رہے ہیں محذوف؟ دوسرے عقیدے کو بچانے کے لیے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھو بحیثیت امتی، بحیثیت خلیفہ قیامت کے قریب آنا جو ماننے کا عقیدہ ہے، یہ فرض ہے، فرض ہے۔ فرض کا منکر کافر، نہیں مانتے بول تو کافر، سمجھے؟ تو اس عقیدے کو بچانے کے لیے یہ محذوف کا لفظ خاص طور سے نکالنا ضروری ہے۔ اب یہ تو ہوا ختم نبوت کی۔ یہ اطمینان سے آپ حضرات جمعہ میں یا فجر کے درس میں یا عصر میں یا تراویح کے بعد جب آپ سمجھائیں گے، لوگ بار بار پوچھتے رہتے کیا بول کے یہ ختم نبوت، ختم نبوت، مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ اتنے سالوں سے نہیں سن رہے تھے، یہ مول صاحب کیا ہے یہ ختم نبوت بول کے پوچھتے۔ تو ان کو سمجھانا، ختم مانے ختم، نبوت کو جو سلسلہ اللہ شروع کیا تھا وہ سلسلہ ختم ہو چکا۔ پھر ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح عقیدہ بتانا۔ جب سمجھ میں آتا رہی اصل دیکھو، اور ایک دھوکہ کیا دیتے خاجانی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی، لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی ہے تو بولو، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ایسا مت بولو بول کے لا کے بتاتے خاجین لوگ۔ اب دھوکہ کہاں دے رہے ہیں وہ سن لو۔ پہلی بات تو اس قول کی سند نہیں ہے، سمجھے؟ اس قول کی سند نہیں ہے، بے سند بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے، تو اس کا صحیح مطلب یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے عقیدے کو میرے بعد کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا نبی نہیں، بول تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آتے کیا؟ سوال ہوتا، کوئی نبی نہیں، ہاں نہیں آتے بول تو کفر ہو گیا، آتے بول تو تم نہیں آتے بھی بول رہی، عیسیٰ علیہ السلام آتے بھی بول رہی، تو تمہارے قول میں ٹکراؤ آ رہا نا۔ تو اس ٹکراؤ سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے
ام المؤمنین نے کہا ہوگا۔ پہلی بات تو سند نہیں، دوسری بات بالفر صحیح ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو بچانے کے لیے جملہ کہا ہوگا، سمجھے۔ اب آؤ، یہ تو مختصر ختم نبوت کے سلسلے میں ہوا۔ قادیانی جو لوگ ہیں کیسا دھوکہ دیتے، دیکھو جی، اللہ کی مدد ہم نہیں کر سکتے، سمجھے۔ اللہ جو حکم دیا تو کونو انصار اللہ، کونو انصارا دین اللہ، تو اللہ کے دین کی مدد کرو کا مطلب دین کی خدمت کرو، دین کو پھیلاؤ، دین کو عام کرو، دین کی تبلیغ کرو، یہ مطلب دین کی مدد کا مطلب دین کی تبلیغ کرنا، دین کی دعوت دینا، دین کو پھیلانا۔ اللہ حکم دیا تو اس کے جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کیا کرے، نحنو انصار اللہ، وہاں بھی نحنو انصارا دین اللہ، وہاں بھی دین کا لفظ ہے۔ تو وہ لوگ بولے ہم اللہ کے دین کی ہم مدد کریں گے، یعنی آپ کی دعوت میں ہم شریک ہوں گے، ایسا۔ اب یہ جو خاص طور سے آپ حضرات کے سامنے یہ دیکھو، ایک غلطی کا ازالہ، ایک کتاب چاہے روحانی خزائن جلد نمبر 18 میں ہے، قادیانی حضرات کی کتاب ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ اب یہ کتاب پہلے یہ سن لو، کیوں کتاب چاہ لکھا، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اب دیکھو، آخری نبی پوری دنیا میں مسلمان جو مان رہے ہیں، یہ یعنی آخری نبی ماننا یہ غلطی ہو رہی تھی، نعوذ باللہ، یعنی اس کے لحاظ سے یہ غلطی اس کو دور کرنے کے لیے کتابچہ لکھا۔ اب یہ کتابچے کے صفحہ نمبر 8 دیکھو، یہ صفحہ نمبر 8 ہے، یہ پیلا ٹک لگا کے ہے، بعد میں بھی آپ لوگ ایک نظر قریب آ کے دیکھ لیجئے۔ اب اس میں کیا لکھا، اب دیکھو، یعنی آپ لوگ تعجب کرنا شروع کریں گے، ارے آج تک ہم تو اتنا خطرناک، اتنا بھیانک لکھ دیا، پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ قادیانی پنڈتوں کو، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو مولوی بول لیتے، ہم پنڈت بولتے ہوئے، پکڑ کے جگہ جہاں ان کو بتاتے ہم لوگ، ہمیشہ ہمارے ساتھ یہ کتابیں ساتھ میں رہتی، جگہ سمجھاتے بتاتے۔ دیکھو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بول رہے، تمہارے حضرت جو لکھے اس کو پڑھ لو، قرآن کی آیت نقل کر کے، اور پھر کیسا بار بار جس چیز کو مرزا قادیانی نے کہا اس کو ایک مرتبہ بھی یہ لوگ عوام کو نہیں بتا رہے، جبکہ کیا لکھا، بارہا بتلا چکا ہوں میں بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، یہ آیت نقل کر کے مرزا قادیانی لکھتا ہے، دیکھو، بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، بروزی بلتو روپ میں آنا، شکل میں آنا، جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے دنیا سے چلے گئے، میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، دیکھو وہی ہی کے ذریعے سے الفاظ بھی دیکھو، وہی خاتم الانبیاء ہوں، یعنی یہ غور سے آپ لوگ سنو اس پینٹ کو، اس لیے جگہ یہ قادیانی لوگ، ہم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے اور مرزا قادیانی کو ہم لوگ آخری نبی نہیں مانتے بلکہ بولتے، تو میں ان لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں، دیکھو تمہارے مرزا نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا،
صرف نبی ہونے. ہمارے علماء میں تقریباً یہ معلومات ہے، ارے قادیانی نبی کا دعویٰ کیا، نبی کا دعویٰ کیا، نبی کا دعویٰ کیا، بتاتے ارے صرف نبی کا دعویٰ نہیں کیا، سنو، بلکہ آخری نبی کا دعویٰ کیا. دلیل ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 8، ایک اور ایڈیشن پڑھا میں نے، ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 10 ہے اس میں، اور یہاں روحانی خزائن جلد نمبر 18 میں ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 8 پہ لکھتا ہے قرآن مجید کی آیت یعنی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس لیے نقل کر کے کہتا ہے، اور یہ بار 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 بتلا چکا ہے. ایک مرتبہ بھی قادیانی اس کا اقرار نہیں کر رہے ہیں. بار بار بتا، میں بروزی یعنی روپ میں، شکل میں آیا، وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور یہ بات اللہ نے سورہ جمعہ میں فرمائی، بتا رہا قرآن کی آیت کے ذریعے سے. اب آپ دیکھو، اس کو کہتے ہیں چوری اوپر سے سینہ زوری. ارے جھوٹ بول رہا، غلط بول رہا، لیکن یہ غلط بات قرآن میں ہے. سورہ جمعہ میں دیکھو، ایک جگہ 13 مارچ 2005 گنگی رینی گوڑم گاؤں منڈل شائم پیٹ ضلع ورنگل میں ہمارا قادیانوں کا زبردست منازعہ بول کے طے ہوا. اسی پوائنٹ کے اوپر خاص طور سے میں نے بات شروع کی. گاؤں کے بڑے لوگ، غیر مسلم MPDC وغیرہ سب بیٹھ کے تھے، اس میں سب بیٹھے. اب ایک ہی عوام کو سمجھ میں آنا، غیر مسلم کو بھی سمجھ میں آنا. ایک سوال کیا، چونکہ غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، گاؤں کا بڑا لیڈر بھی تھا. اب سوال کیا اس نے غیر مسلم، یہ قادیانی غلط ہے بول رہے ہیں، کیوں غلط ہے بتاؤ. بولا کب کی بات؟ 13 مارچ 2005 کی بات ہے. تب میں سمجھایا، دیکھو ان کا تیلگو کا اٹا ہے، تیلگو زبان میں وہ نکال کے بتایا. وہ سامنے جو سرگیر انچارج تھا سابقہ قادیانوں کو بڑا، ان بول رہا یہ اردو سے تیلگو میں میچ بنایا، اقرار بھی کر لیا. اب اس کے بعد نکال کے سمجھایا، دیکھو یہ لکھ رہا ہے قرآن کی آیت نقل کر کے، یہی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کیا لکھ رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آتے، بلکہ قرآن میں اللہ بولا کرتا دوبارہ آتے. اب اس کی باری آئی، ان جواب دینا ہے قادیانی پنڈت یعنی سرکل انچارج ان کا سابقہ. اب دیکھو جواب کیا دے رہا، دیکھو قادیانی کا بڑا، یہ اٹا اردو سے تیلگو میں بنایا، میں لکھا ہے سب، ٹھیک ہے بولو جواب دو. تو کیا جواب دے رہا ہوں، میں پیدا ہوتے بلکہ نہیں لکھا. دیکھو میرے اعتراض کا جواب کیا دے رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آتے بلکہ لکھا، لیکن پیدا ہوتے بلکہ نہیں لکھا. بولا اچھا ہو گیا نا. اب میرا ٹائم آیا، بولا دوبارہ آتے بلکہ لکھے نا، ہاں کہاں سے آتے پوچھا، آسمان سے آتے یا تو نیچے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کا لفظ نہیں لکھے، ٹھیک ہے، دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے بلکہ تمہارا عقیدہ ہے، تمہارے عقیدے کی ترجمانی تم کر لیے تیلگو زبان میں. تو یہ جواب دو کہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ میں لکھ کے بول رہا ہوں. اب کیا کرا معلومات، ترجمہ آخر سن رہے ہیں، یہ تو ان کا خطرناک عقیدہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں. آخر کا جو ترجمہ کیا اس نے دوبارہ ترجمہ کیا، اور علماء کرام کثیر تعداد میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے آخر کے معنی ہیں دوسرا، دوبارہ نہیں ہوتا، دوسرا. اب جیسے یہ مولانا صاحب آ کے چلے گئے، اس کے بعد وہ مولانا آئے تو میں کیا بولوں گا، دوسرے مولانا آئے بولوں گا نا. یہ مولانا آ کے جا کے پھر یہی مولانا آئے تو میں بولا دیکھو یہ مولانا دوبارہ آئے بولوں گا. سمجھ آ گیا نا. ہاں اب دیکھو اب کیا جو پھنس گیا، لغت میں لکھی ہے کہ آخر کے معنی دوبارہ، یا کسی مترجم نے کیا تھا، کیا پھنس گیا، جواب نہیں دیا. نہیں اب کیا کر رہا ہوں،
اب پھنسنے کے بعد ہم مہدی کے بارے میں بات کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ میں بولا تم ہار گئے بلکہ لکھ کے دے دو، تو زبان سے اقرار کر لو میں جواب نہیں دے سکا۔ بولتے نہیں یہ ٹاپک نہیں، آپ دوسرا ٹاپک شروع کریں گے۔ پھنس گئے آپ۔ سرکل انچارج بڑا قادیانی ہو، عام قادیانی نہیں ہوتا، وہ مبلغ کا بھی بڑا سرکل انچارج تھا وہ سابقہ۔ اب پھنس گیا، پھنس کے جواب نہیں دے کے ختم، بھاگ گئے قادیانی۔ وہ بھاگنا پورا گاؤں کا گاؤں دوبارہ ہماری طرف اسلام کی طرف آ گئے، ایک ہی جواب سوال میں پھنس گیا۔ دیکھا آپ نے، تو اصل ان کا نظریہ ہے کیا قادیانیوں کا، جیسے تحفے گوڑویہ صفحہ نمبر 168 میں مرزا قادیانی نے صاف صاف لکھا، دیکھو یہ تحفے گوڑویہ کا صفحہ نمبر 168 ہے نیچے کا، اس میں کیا لکھا دیکھو، مومن کے لیے دوسرے احکام الہی پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے نا، ایسا ہی اس بات پر بھی ایمان لانا فرض ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مرتبہ بھیجا گیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ بھیجا گیا ماننا فرض ہے، یہ ہے قادیانیوں کا نظریہ۔ اب قادیانیوں کو آپ سمجھانے جائیں گے تو قادیانی پنڈت ہو، پنڈت تو ہرگز بات نہیں کرتا، بھاگتا رہتا۔ اب عوام کو جب سمجھانے لگیں گے تو پریشان ہو کر، آج تک ہمیں کوئی قادیانی احمدی بولنے والا ایسا نہیں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی مرتبہ آئے، بلکہ بولا یہ 2 مرتبہ آئے، دوبارہ آئے، پنرجنم، دوسرا جنم، یہ ہم کو نہیں بتائے بولے گا، جبکہ ان کے پاس یہ عقیدہ ماننا فرض ہے۔ اور آگے لکھتا ہے جس نے اس بات کا انکار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ آئے، اس نے نص قرآن کا انکار کیا۔ استغفر اللہ، قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، عقیدہ بنا لیا۔ ایک آدمی ایک ہی مرتبہ اسلامی عقیدے کے لحاظ سے جنم لیتا، پنرجنم 2 جنم نہیں رہتا، جبکہ قادیانیوں کا نظریہ جھوٹا، جس کو قرآن میں ہے بول رہا جھوٹا، ترجمہ بگاڑ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آئے، اور پھر کیسا۔ اب آپ دیکھو اتنا کھلم کھلا، جیسے یہ کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 3، یہ دیکھو صفحہ نمبر 3 ہے، اب اس میں کیا لکھ رہا دیکھو، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ارے بولو اللہ کے رسول ہیں نہیں ہیں؟ ہے نا؟ آپ لوگ کسی کو شک ہے اس میں؟ شک کرے تو بھی کافر ہو جاتے۔ قرآن کیسی کتاب ہے بولے تو شک بھی نہیں کرنا، پکی کتاب ہے، شک بھی کہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، سورہ فتح آیت نمبر 29 ہے، سورہ فتح آیت نمبر 29۔ آپ لوگوں کو سب کو معلوم، پورے مفسرین سب تفسیر کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، صاف صاف ہے نا۔ اب قادیانی کیا لکھتا ہے اس وحی الہی میں، دیکھو صاف صاف، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی صاف لکھتا ہے۔ دیکھو قرآن میں سورہ فتح میں آیت نمبر 29 میں اللہ نے جو فرمایا محمد رسول اللہ، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی ایک تو محمد ہونے کا صراحتاً دعویٰ کیا اور دوسرا دعویٰ کہ رسول ہونے کا دعویٰ۔ اب دیکھو قادیانی پنڈتوں سے، عوام سے ہم لوگ پوچھتے رہتے کیا تمہارا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے کہ مرزا قادیانی محمد ہے کیا؟ ایسا سوال ڈالا۔ اب پنڈت کیا کرتا ہوں، نہیں ہے بھی نہیں بولے گا، ہے بھی نہیں بولے گا۔ عوام ملے قادیانی، اس کو پوچھے تو نہیں ہمارا عقیدہ، ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد نہیں مانتے، مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو ان کو بولنا دیکھو
تم مرزا غلام احمد قادیانی کے محمد نہیں مانتے نا؟ دیکھو قادیانی محمد ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کبھی قادیانی لوگ آپ کو نہیں بتائے۔ نبی کی کھلم کھلا توہین، نبی کی عزت پر، نبی کی آبرو پر براہ راست حملہ بولتی، ایک ہے انڈائریکٹ حملہ نبی کی ذات پر براہ راست۔ اس لیے کسی کہنے والے سے جب پوچھا گیا کہ قادیانیت کیا ہے تو کیا جواب دیے؟ قادیانیت دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے کھلی بغاوت کا نام ہے، کھلی، چھپی نہیں، کھلی بغاوت۔ جیسا کہ خطبہ الہامیہ میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رعا، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا، یعنی مجھ میں مرزا غلام احمد قادیانی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں میں فرق نہیں کرنا، اگر فرق کیا تو اس نے مجھے دیکھا نہیں، اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ استغفر اللہ۔ آگے کیا لکھا؟ سارا وجودی وجودہ، میں موجود ہوں تو سمجھو محمد موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے قادیانی۔ اب سامنے والا قادیانی نہیں، ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے، تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا، قادیانی کا ہاتھ پکڑ لے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تم تو ہمارے بھائی بول کے کھینچ لینا۔ قادیانی بھائی نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا، بولتے کیا؟ یہ دیکھو تذکرہ، وحی مقدس بول کے قادیانیوں کی جو کتاب ہے تذکرہ۔ اب تذکرے کو کیا بولتے ہیں لوگ؟ وحی مقدس۔ ہم لوگ قرآن کو وحی مقدس کہتے ہیں نا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھ وحی مقدس، اس کا صفحہ نمبر 652 پہ تو کیا لکھ رہا ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجے کو پہنچا کہ ایک پہلو سے وہ امتی ہے، ایک پہلو سے نبی کا درجہ پیروی کرے۔ تو قادیانی پنڈت بڑا سرکل انچارج ربوا جا کے ریسرچ کر کے کورس کر کے آیا کرے، ان ملا اس کو سمجھاتے بیٹا میں تو کیا بول رہا معلوم؟ ارے نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا، بولا انہیں کہاں لکھے؟ بول تو سورہ فاتحہ میں لکھے، بولا سورہ فاتحہ میں کہاں ہے؟ پڑھ کے بتاؤ تو۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ عام قادیانی کی بات نہیں کروں میں، قادیانیوں کو بڑا بڈھا سرکل انچارج ریسرچ کر کے تحقیق کر کے قادیانی بنا، بولا تو اس سے بات ہو رہی تو بول رہا ہوں ہاں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، ہاں بتاؤ کہاں لکھے؟ تو ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، نبیوں کے، صدیقین کے، شہیدوں کے، صالحین کے۔ تو کیا بول رہا ہوں قادیانی پنڈت بڑا، ہم لوگ نماز میں بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے نبی بنا، نبی بنا، نبی بنا۔ تو میں کیا سوال کیا اس سے کہ نبی بنا، نبی بنا کہاں بول رہے ہیں ہم لوگ؟ نبیوں کے راستے پہ چلا بول رہے ہیں۔ ہاں نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ مل جاتا، بولا اچھا نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا نا۔ تو یہ بولو صحابہ، تابعین، طب تابعین، ائمہ مجتہدین نبی کے راستے پہ چلے کہ نہیں چلے؟ وہ تو چلے، بولا تو یہ پورے کے پورے پیغمبر بن گئے کیا؟ بولتے پھنس گئے آپ، منہ بنو گے۔ اچھا وہ دور کی بات، اب آپ کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ نبی کے راستے پہ چل رہے نہیں چل رہے ہیں پوچھا تو کیا جواب دیا؟ ہاں چل رہا بولا تو آپ بھی پیغمبر بن گئے کیا؟ ہاں نہیں بولتا۔ یہ بڑے قادیانی کی حالت ہے۔ اب عوام کی اب پھنس کے کیا بول رہا؟ ارے میرے کو بھی یہ ڈاؤٹ آیا کرتے ہم دونوں افضل کر دیں گے، یہ ڈاؤٹ کلیئر کرنے۔ میں بولا میرے کو ڈاؤٹ آیا ہی نہیں، مجھے ڈاؤٹ نہیں آیا، ڈاؤٹ تمہارے کو آیا، میں کلیئر کر دے رہا ہوں، وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یعنی قادیانی کی ہیڈ آفس کو جائیں گے بولا تھا انہیں۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ جو پنڈت بڑے بڑے ان لوگوں کی حالت یہ ہے، ایسا پھنسے ہوئے ہیں حق بات قبول کرنے کا۔ دیکھو یہ تیلگو میں دیکھیے پرچہ نظر آ رہا ہوں، ہم لوگ ایک پامپلیٹ نکالے تھے، وہ پامپلیٹ 10 سال گشت کرتا رہا، قادیانیوں کو بھی بھیجاتے رہے، پڑھ کے 10 سال کے بعد یہ لکھے قادیانیاں، 10 سال کے بعد
پھر ہمارے ہاتھ کو کب لگا معلوم؟ 10 سال کے بعد لگا، 10 سال کے بعد ملا ہے۔ اب وہ پڑھ کے دیکھے اس میں کیا ہے، پورے اعتراض کا ایک کا بھی غلط ہے، بلکہ مثال کے طور پر کلمے کے بارے میں لکھیے ہمنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ہے۔ جب قادیانیوں سے پوچھا گیا، یعنی ان کے بڑے پرانے جو قادیانی تھے ان سے پوچھا گیا جب تمہارا نبی الگ ہے تو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ کر دھوکہ کیوں دے رہے ہیں، سوال کریں۔ تو اس کا جواب قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کی عبارت خطبہ الہامیہ کی نقل کر کے جواب لکھ رہا، کیا لکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایک اور دفعہ خاتم النبیین کو مبعوث کرے، یعنی بھیجے۔ کہاں؟ کوئی واخرین منہم لما یلقہم، باپ جو نقل کیا بیٹا وہی نقل کر کے بتا رہا۔ اب اس دیکھو آخری نبی دوبارہ آئے، بیٹا بھی وہی لکھا۔ پھر آگے کیا لکھ رہا؟ کلمے کا فرق سمجھا رکھو، مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے۔ دیکھو باپ نے بھی سورہ فتح آیت نمبر 29 نقل کر کے محمد رسول اللہ میں محمد بلکہ دعویٰ کیا، بیٹا بھی وہی لکھ رہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے یعنی اسلام پھیلانے کے لیے دوبارہ دنیا میں دیکھو دوبارہ کا لفظ پنرجنم، باپ بھی وہی لکھ رہا بیٹا بھی وہی لکھ رہا، دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ آگے لکھ رہا ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو، یعنی محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور نہیں آیا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں دوبارہ آئے، یہ ہے قادیانی۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو کلمے میں الفاظ بدلنے کی ضرورت پیش آتی۔ کلمۃ الفصل صفحے نمبر 158 پہ لکھا، دیکھا آپ نے، یہ ہے یعنی لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد قادیانی رسول اللہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، تبدیل کیوں نہیں کرے، یہ سوال ہوا تھا تو اس کا جواب سمجھا رہا۔ تو اسلامی عقیدہ تو آپ لوگ معلوم ہی ہے، تو قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہوا؟ کلمے میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے جو اسلام پھیلانے کے لیے دوبارہ آئے۔ اب قادیانی کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس کو سیم ایسا سمجھ، کلمہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا، قادیانی پڑھ کے بتاتا، ٹھیک ہے۔ ایک کلمے میں محمد سے مراد تمہارے پاس مرزا غلام احمد قادیانی مراد ہے جو اسلام پھیلانے کے لیے دوبارہ آیا، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ مراد ہے؟ سوال۔ تو عام قادیانی جس کو نہیں معلوم ہے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لیتے، ہم اس کلمے میں محمد سے مراد مرزا قادیانی مراد نہیں لیتے، بولتے اس کا ہاتھ پکڑا، ارے آ جاؤ ماشاءاللہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا عقیدہ تمہارا عقیدہ ایک ہی ہے، یہ قادیانی جیسا لکھے ویسا عقیدہ تمہارا قادیانی کا نہیں ہے، تم خواہ پھنس گئے۔ کیسا؟ مچھلی پکڑنے کے لیے گل کو کیچوا لگائے، مچھلی کیا سمجھی؟ کیچوا سمجھ کے پھنس گئی، گل ہے بول کے نہیں معلوم، یہی حالت ہے قادیانی۔ جتنے قادیانی میں پھنسے ہوئے ہیں نا ان لوگ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سرکل انچارج اٹک گیا۔ دیکھیے اب عام قادیانی کی حالت، اس لیے تو نبی کے راستے پہ چلے تو نبی کا درجہ ملتا کیا؟ نہیں ملتا بولے تو قادیانی نہیں ملتا، بولے مسلمان بولنا چھوڑ دو۔ نمبر 2، کلمے میں محمد سے مراد غلام احمد قادیانی مراد ہے کیا؟ نہیں ہے بولے اپنا بھائی قادیانی ہوتا، ہاؤ مراد ہے بولے تو پھر تو قادیانی ہے، مسلمان بولنا چھوڑ دو۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 میں محمد رسول اللہ سے مراد مرزا قادیانی ہے کیا؟ نہیں ہے بولے اپنا بھائی ہے، بولے مسلمان بولنا تم چھوڑ دو، لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائے گا، سمجھے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال اب بات ختم ہو رہی ہے، آپ حضرات سے خاص طور سے گزارش ہے، چونکہ یہ فتنہ عام فتنہ نہیں بلکہ لیبل اسلام کا لگا کے۔ اور ایک دیکھو کھمم ضلع میں 2011 میں سمجھے
ایک 2 پوائنٹ میں پھنس گیا. قادیانیوں کے پنڈت آئے, بات شروع ہوئی. دیکھو پورے قادیانیاں بیٹھے ہوئے ہیں, سن رہے, پورے قادیانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پہلا سوال کیا, ایک ہی سوال, پورے توبہ کر کے کیسا ہے. دیکھو ہمارا مذہب اللہ کی بات ماننا, رسول کی بات ماننا, سمجھے, اللہ کو اللہ کی, رسول کو رسول کی, آ گیا پورا مذہب اسلام. اب قادیانی کیا لکھ رہا ہے, میرا مذہب جس کو میں بارہا بتلا چکا. دیکھو بار 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 جس چیز کو بتلایا نا قادیانی, اس کو ایک مرتبہ بھی نہیں بتا رہی ہے, ایک مرتبہ نہیں بتا رہے قادیانی. کیا بتلایا, میرا مذہب یہی ہے, اسلام کے 2 حصے ہیں. بولا قادیانی, ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنا, یہ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اس پر ہم اعتراض نہیں کریں گے, اللہ کی اطاعت کرنا ہے نا. پھر دوسرا کیا لکھا, دوسرا برٹش گورنمنٹ, حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا. اب آپ لوگ بولو, دوسرا رسول کی اطاعت کرنا لکھنا نا, ارے بولو دوسرا کیا لکھنا, رسول کی اطاعت لکھنا نا. رسول کا لفظ نہیں لکھا, رسول کی اطاعت ہٹا دیا, برٹش گورنمنٹ حکومت برطانیہ کی اطاعت کرنا. اب پھنس گیا. اب قادیانی پنڈت وہاں کی عوام جو تھی وہ دیکھ لے کہ ارے ہاں یہ لوگ کتاب دیے, پڑھا قادیانی, دیکھ لیا عبارت, پنڈت دیکھ کے کیا بول رہا معلوم, یہ کتاب انڈیا میں جواب یہ پرنٹ نہیں ہوئی بلکہ جواب دے رہا. تو اس کو پوچھے تمہارے کو کہاں پرنٹ ہوئی, سوال کرے. بھائی پرنٹنگ پریس کے بارے میں سوال نہیں تھا, وہ تمہاری کتاب ہے ہی نہیں. بولتے ہو ہماری کتاب مان لیا, انڈیا میں پرنٹ نہیں ہوئی, وہ ملک میں پرنٹ ہوئی, وہاں پرنٹ ہوئی. ارے پرنٹنگ سوال کیا تھا, یہ جو لکھا ہے اس کے بارے میں جواب دو. وہاں پرنٹ ہوئی, یہاں پرنٹ ہوئی بولے تھے بیٹا. عوام سمجھ گئی پھنس گیا ہے انہیں. نہیں وہ انگریز کی حکومت تھی, وہ زمانہ تھا. کون سی حکومت تھی, میرا مذہب بول رہی, جس کو بار بار بتائے اللہ کی اطاعت کرنا, رسول کی اطاعت کرنا لکھنا نا. رسول کی اطاعت کے جگہ برٹش گورنمنٹ حکومت برطانیہ کی اطاعت. بس پبلک کو سمجھ میں آ گیا. ہاں جواب نہیں دیا. دوسرا سوال تھا برہمن کا اوتار. بولا ارے قادیانی برہمن کا اوتار ہے کیا, نہیں اس کا مطلب یہ, اس کا مطلب یہ. بولتے عوام کو سمجھ میں آ گئی. مول صاحب پہلے سمجھ میں آ گیا, یہ بھی سمجھ میں آ گیا, ہم نے سب ہٹائے تھے قادیانی کو. 3 سال سے ہماری مسجد پہ قبضہ تھا, 3 سال سے. اب یہ پورے قادیانی ادھر آ گئے, 3 کو چھوڑ کر مسجد بھی آ گئی. پھر SI کریں گے, ہار گئے, CA کریں گے, ہار گئے, DSP کریں گے, ہار گئے. پھر بڑے آفیسر کریں گے, SP کریں گے, ہار گئے. DIG آفیسر, ہر جگہ یہ لوگوں کی شکست ہو گئی. ہماری مسجد ہمارے ہاتھ میں آ گئی. بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے ان چیزوں کو پھر دوبارہ بار بار سنیں کہ اصل قادیانی کا چہرہ کچھ اور ہے. یہ عوام کہے دھوکے میں پڑی ہوئی ہے. شیموگا والوں سے خاص طور سے گزارش ہے, چاہے شیموگا ہو, چاہے ساگر ہو, چاہے قریب کا گاؤں ہو ساگر کے, جہاں بھی قادیانی حضرات ہیں ان کو ایک ایک کر کے بٹھا کے سمجھانا کہ دیکھو بھئی ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور ہوتے, چبانے کے کچھ اور ہوتے, تم کو دکھایا کچھ اور گیا ہے اور اندر کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفر سے, شرک سے, بدعات سے, گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.